اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزاً، خداوند عالم کے فضل سے، خداوند عالم کی توفیق سے، خداوند عالم کی عنایت سے جس موضوع پہ آج ہم لب کشائی کریں گے وہ ادیان عالم کا تعارف کہہ لیں، ادیان عالم کی تعریف کہہ لیں، ادیان عالم کی تاریخ کہہ لیں۔ جب ہم اس کے اوپر ایک نشست شروع کرتے ہیں، جب ہم ادیان عالم کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے یا طالب علموں کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو انسان کی فطرت میں ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ادیان عالم کے تعارف کی، میں کیوں اپنا دین چھوڑ کر باقی بھی جو دین اس کائنات میں ہیں ان کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سوال اٹھتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ سارے سوال اٹھتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کی گفتگو میں، آج کی نشست میں ان موضوعات کو تھوڑا سا کھولا جائے۔ یقیناً علم اس قدر گہرا ہے، اس قدر گہرائی ہے، اس قدر نور ہے کہ ہم اس کو مکمل کسب نہیں کر سکتے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں آج عالم ہوں، میرے پاس سارے علم ہیں۔ یہ صرف معصوم بلکہ خداوند عالم کی ذات ہی ہے۔ خداوند عالم نے کچھ علم اپنے پاس مخفی رکھے ہیں جو ائمہ علیہم السلام کو بھی نہیں دیے۔ خداوند عالم کی ذات ہی عالم ہے۔ ہم تو بس ایک طالب علم سے خداوند عالم کی توفیق سے، خداوند عالم کی عنایت سے، تو سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا ہم جس دین مبین، جس دین حق، دین اسلام پر عمل پیرا ہیں وہ ہم نے کہاں سے حاصل کیا؟ آیا کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اسی لیے میں مسلمان ہوں، یا ہم ایک ایسی ملک میں، ایک ایسے کنٹری میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں اسی لیے میں مسلمان ہوں، یا اسلام کی کوئی ایک خوبی ہے جو مجھے پسند آ گئی ہے اس لیے میں مسلمان ہوں؟ یہ کہ میں مسلمان کیوں ہوں، میرا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں نے اسلام کو کیسے پایا ہے، میں نے اسلام کو کیسے حاصل کیا ہے، یہ مہم ہے۔ جب ان سوالات کو جانیں گے پھر دین اسلام کی مضبوطی، دین میں اسلام کی شناخت، دین اسلام کی پہچان، دین اسلام کی معرفت، دین اسلام کے عقائد میں مضبوطی کے لیے ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں دوسرے دیان سے۔ جو دوسرے دیان اس کائنات میں ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو ہے، کئی سارے ہیں، ان سب کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کیونکہ ہر دین میں کچھ مثبت پہلو ہیں، کچھ منفی پہلو ہیں۔ اسی طرح اسلام کے بھی کچھ حساس پہلو ہیں جس کو استعماری طاقت ایک قدیم عرصے سے مطالعہ کرتی آئی ہے دین اسلام کو، اور آج انحراف کر رہی ہیں، آج خانہ جنگی کر رہے ہیں، خاص طور پہ برصغیر میں لڑا رہے ہیں مسلمان اور ہندوؤں کو، مسلمان اور مسلمانوں کو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ انہوں نے گہری نظر کے ساتھ مطالعہ کیا دین اسلام پر، دین اسلام کے اصول، دین اسلام کی اخلاقیات، دین اسلام کی تعلیمات، اور پھر جس دین کی تعلیمات اعلیٰ ہوں گی، تعلیمات زیادہ ہوں گی، اس میں انحرافات زیادہ ہوں گے، اس میں بدعتیں زیادہ ہوں گی، اس میں وہم، مشکل اور شیطان کے حملے زیادہ ہوں گے۔ اسی لیے
اتنے فرقے بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں مختلف عقائد کے ساتھ، مختلف دلیل کے ساتھ۔ اب ہمیں اس پرشوب دور میں خالص دین حاصل کرنا ہے، وہ دین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خداوند عالم نے نازل کیا اور ائمہ معصومین کے ذریعے ہم تک پہنچا، علماء حقہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ خالص دین۔ اصلاً ہمیں خالص دین پر عمل پیرا ہونا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک ہم ادیان عالم کو نہ جانتے ہوں گے، ہم دوسرے دینوں کو نہ جانتے ہوں گے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا دین حق پر ہے، ہمارا دین ہی اصل دین ہے؟ اس لیے ضروری ہے، اگر تاریخ کے محققین کی نظریات پر نگاہ ڈالیں تو ان کے نظریات افسوس کے ساتھ کچھ اس طرح کے تھے کہ ہم دوسرے دینوں کا مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کی کمزوریوں کو جان سکیں اور اس کو مسترد کر دیں، یا پھر اس کے کمزور نکات کو جان کر اس دین کے اوپر جو عمل پیرا ان کے ساتھ مناظرہ کریں اور انہیں حقیقت سے آگاہ کریں کہ آپ کا دین اس طرح کا ہے اور جو دین ہمارے پاس ہے وہ اس طرح کا ہے۔ اس میں کئی ایسی باتیں جو اس دین کا حصہ نہیں ہوتی تھیں، محققین جوڑتے تھے، کتابیں بھری پڑھی ہیں۔ پھر جدید دور میں اس لیے دین عالم کا مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ جدید دور میں روابط میں آسانی ہو جائے، کہ دوسرے لوگ اب چونکہ دنیا گلوبل ولیج بن رہی ہے، ہم برصغیر سے یورپ میں، یورپ سے ایشیا میں، اس طرح سے رابطے ممکن ہیں، بلکہ اب آسان ہے۔ تو دوسرے ادیان کو جدید دور میں اس لیے بھی حاصل کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس ادیان پر عمل کرنے والے لوگوں کو جان سکیں، ان لوگوں کے بارے میں جان سکیں، تاکہ ہمارا رابطہ مزید مضبوط ہو، ان کے نظریاتی عقائد، ان سے ہم متعارف ہوں۔ لیکن دین جو دوسرے ادیان عالم ہیں، جو دین اسلام اور اس کے ساتھ دوسرے دین ہیں، ان سب کا مطالعہ کا بہترین مقصد اور ہدف یہی بنتا ہے کہ ہم حقیقت سے آشنا ہو سکیں، حقیقت سے، کہ اصلاً حق کہاں ہے، اصلاً حق کیا ہے، اس سے آشنا ہو سکیں کہ علم وہی ہے۔ ایک دفعہ استعماری طاقت حاصل کر رہی ہے ادیان عالم تاکہ لڑائی جھگڑا ہو، اور ایک طرف ہم جستجو کر رہے ہیں تاکہ حقیقت سے آشنا ہو سکیں۔ پھر کچھ محققین کا یہ بھی نظریہ تھا کہ انہوں نے بس علم حاصل کرنا ہے، دوسرے ادیان کے اوپر قلم اٹھانا ہے اور لکھنا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے جستجو کی حس، اس حس کی سکون کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ مختلف مقاصد ہیں، مختلف فائدے ہیں، تو بس جب فائدوں میں آئیں گے تو فائدہ یہی ہے تاکہ ہم حقیقت کو کشف کر سکیں، ہم حقیقت کو جان سکیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے دین کا دفاع کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی دوسرا کہے، اب تو اتنا جدید دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، دستاویزی فلم کے ذریعے سے، کارٹون کے ذریعے سے دشمن کیا کیا نہیں کر رہا، کہ اسلام کو رجعیت پسند، ظالم، دہشت گردی والا، شر پسند، اس طرح کا دین شو کر رہے ہیں۔ آج اقوام متحدہ کے اجلاس اٹھا کر دیکھ لیں کہ دین اسلام کو دہشت گرد والا دین شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ خود یہ لوگ جو دوسرے ادیان کے ہیں اسی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر
اپنے دین کے حقیقی چہرے کو چھپا کر ایک اور چہرے کو ظاہر کر رہے ہیں جو انسان پسند ہے، جو رحم دل ہے، جو اخلاقیات سے بھرپور ہے. ایسے کا دین شو کرنے کی کوشش کریں جو کہ ان کے دین کا حقیقی چہرہ نہیں ہے. مزید پھر اس سے ہمارے عقائد اجمالی سے تفصیلی ہوتے ہیں، مطلب کہ ہم مفصل طریقے سے دین کو پہچان کر عمل پیرا کرتے ہیں، اپنی معرفت کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ دین نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے، نہ آپ کے باپ دادا کا ہے نہ میرے باپ دادا کا، یہ خداوند عالم کی طرف سے نازل کیا گیا دین ہے. خداوند عالم نے اس دین اسلام کو مکمل کیا ہمارے لیے تاکہ ہم خدا تک پہنچ سکیں، تاکہ ہم خدا کو پہچان کر خدا تک پہنچ سکیں. بس خداوند عالم کی عرض یہی ہے، غرض یہی ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم خدا حقیقت ہے اور حقیقت کو پہچان سکیں. بس خلاصہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے باقی جو نکات رہ گئے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. آج کا خلاصہ کرتے ہیں کہ ادیان عالم کا مطالعہ کبھی اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنے دین کے مثبت اور منفی پہلوؤں سے آگاہی حاصل کر کے ہم بدعت، انحرافات اور جو مزید عقائد کی مشکلات ہیں ان کو پہچان کر خالص دین کو حاصل کر سکیں. پھر مطالعے کا ہدف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف ادیان کے کمزور نکات کو آشنا کر کے اپنے مذہب کی حقانیت کا دفاع کر سکیں. پھر سب سے اہم، انشاءاللہ اس کو اینڈ پہ بلکہ میں کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد طریقہ ادیان کے مطالعے کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ جو جستجو کی حس ہے اس کو سکون حاصل ہو. یا مختلف معاشروں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف کلچر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات قائم ہو، اور صرف قائم نہ ہو بلکہ مضبوط قائم ہو. یا پھر اس لیے ادیان عالم کا تعلق، تعریف، تفصیل اس لیے تاکہ اپنے عقائد کو مضبوط کر سکیں. اور آخر پر وہ جو چھوڑا تھا کہ طریقہ دیان کا سب سے اہم ہدف، سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم حقیقت کو کشف کر سکیں، حقیقت کو پالیں، حقیقت پر عمل پیرا ہو جائے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقت کو حاصل کرنے میں کامیاب فرما. اے خدا تو حقیقت ہے، اور ہماری یہاں پر عرض و غرض حقیقت کو پانا ہے، بس ہمیں کامیاب فرما. اے الہی امام زمانہ کے ظہور میں تعجل فرما، اور ہمیں امام کے اوان و انصار میں شامل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.